اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے قائم ہو جائے، دوسرے الفاظ میں مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے اور صحیح طریقے سے جڑ جائے، اور یہی سارے دین کی، شریعت کی، ہر چیز کی جو بنیاد ہے، یہی تعلق۔ اگر یہ تعلق درست ہو جائے پھر اخلاق اور اعمال اور سیاست اور معیشت سب درست ہو۔ کامیابی کے سارے وعدے بھی اسی کے ساتھ مشروط ہیں کہ یہ تعلق درست اور صحیح ہو، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت، اس کے بغیر ایمان ایک خالی قولی ایمان ہے، اس کے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن وہ دل میں نہیں اترتا۔ پھر آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ نفع نقصان کا مالک سے کوئی، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرو، مدد چاہیے تو اس سے طلب کرو، اور اس کے چاہے بغیر کوئی کچھ دے نہیں سکتا اور اس کی چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ پھر آپ نے اس کو اور پھیلا کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا احاطہ بھی آدمی نہیں کر سکتا، آپ نے اس کو بالکل انسان سے قریب کر دیا کہ اگر تم بھوکے ہوتے ہو تو میں کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہوتے ہو تو میں پانی پلاتا ہوں، ننگے ہوتے ہو تو میں کپڑا پہناتا ہوں، بیمار ہوتے ہو تو میں شفا بخشتا ہوں، اور جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ میں سب بھی دے دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اپنے اعمال کی فکر کرو، میرے ساتھ میں تعلق درست رکھو، گناہ بھی ہوں گے تو مانگو۔ آج اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، ایک لحاظ سے ان ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت مشہور انصاری صحابی ہیں، اور ان سے بے شمار روایات احادیث کے مجموعے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ بین انا ردیف النبی لیس بینی و بینہ الا آخرت الرحل۔ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا، اور میرے آپ کے درمیان جو دین ہوتی ہے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں۔ میں آپ سے اتنا قریب تھا، میرا جسم آپ کے جسم سے لگا ہوا تھا، کوئی اور چیز بیچ میں حائل نہیں۔ فقال یا معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، فقلت لبیک رسول اللہ و صادق، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اور ساری بھلائی اور نیک بختی کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ آپ کے ثم سارا، پھر آپ کچھ دیر اور سواری چلتی رہی، ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا کہ اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و صادق، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، 2 دفعہ حاضر ہوں، اور ساری بھلائیوں اور نیک بختیوں کے ساتھ جو آپ کے لیے۔ ثم سارا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور اور سواری آگے بڑھ گئی، ساعتاً یعنی کچھ لمحات، کچھ گھڑی آپ کی سواری چلتی رہی۔ ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا 3 دفعہ اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و صادق، میں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، اور ساری بھلائی اور نیک بختی جو ہے وہ آپ کے لیے، اسی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ کچھ دور چلتے رہے، ایک گھڑی، چند لمحات۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و صادق، میں نے پھر کہا کہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ فقال، تو آپ نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے اگر وہ اللہ کا حق ادا کرے، صرف اس کی بندگی کرے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ قال حق العباد علی اللہ الا یعذبهم، اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے پھر ان کو عذاب۔ یہ حدیث امام بخاری نے تقریباً 7 جگہ نقل کی ہے، مختلف ابواب میں، کتاب التوحید میں بھی کی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے بعد میں بھی کی ہے، سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہونا اس کے بعد میں بھی کی ہے، اور ایک حدیث میں کیونکہ گدھے کا نام بھی ہے جس پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار تھے، خیر انہوں نے یہ کہا کہ جانور کا نام رکھنا یہ اس سے جائز ہے۔ مختلف جگہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت کی گئی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث روایت۔ اس کے اندر بظاہر تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو پہلے سے ہم جانتے اور مانتے ہوں، لیکن اس کے چند پہلو ایسے ہیں کہ جن کی تذکیر اور یاد دہانی اس موقع پر جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کے مختلف پہلوؤں پر ہم سے شناسائی حاصل کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے واقف ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیے سب سے زیادہ چیز جو قابل غور ہے وہ طریق تعلیم اور صحابہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور آپ کے نزدیک ہونا ہے۔ پہلے بھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اے غلام اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اس میں بھی یہی الفاظ تھے کہ میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا، اور اس میں تو انہوں نے اور تفصیل میں جا کر کہا ہے کہ انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی سوائے اس دین کے جانور کی پیٹھ پر کجالا کسا جاتا ہے جس پر کے سوار بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں شروع کر دی، بلکہ اپنے ساتھی کی توجہ اور ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے آپ نے 3 دفعہ تو یہ صرف خطاب کیا، اے معاذ اے معاذ اے معاذ۔ دوسری حدیث میں تو مختصر وجہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، لیکن اس حدیث میں تو تینوں دفعہ کا الگ الگ ذکر ہے، اور پہلی دفعہ کہہ کر پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پھر ثم سار ساعتا، سواری چلتی رہی تھوڑی دیر، پھر آپ نے متوجہ ہوئے، پھر کہا اے معاذ، پھر سواری چلتی رہی، پھر آپ متوجہ ہوئے، پھر آپ نے کہا اے معاذ، پھر سواری چلتی رہی، پھر آپ نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ طریقہ تعلیم دیکھیں، اس میں نماز، اس میں شغل، اس میں سہولت، اس میں مخاطب کی اپنی توجہ کو کھینچنا، اس کی بات کو دل میں اتارنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کی یہ خصوصیت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ بات کو اس طرح فرماتے تھے کہ ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا تھا، اور کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ تیزی میں جوش میں بولتے چلے جائیں۔ ویسے آپ کے تقریروں میں اس کی بھی احادیث میں روایات ملتی ہیں کہ آپ بہت جذبات میں آ کر بھی بولتے تھے، آپ کی گردن کی رگیں بھی تن جاتی تھیں، چہرہ بھی سرخ ہوتا تھا، لیکن تعلیم کے وقت آپ، بلکہ یہ بھی ہے احادیث میں کہ آپ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح سن لیں، یاد کرنے والے اچھی طرح یاد کر لیں، محفوظ کرنے والے اچھی طرح محفوظ کر لیں، ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ یہی طریقہ تعلیم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر نظر آتا ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کے صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پورے کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھا۔ انہوں یہی کہہ سکتے تھے کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، تو بتایا کہ یہ کہ اس کی بندگی کریں، کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر پوچھا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ وہ بھی آپ جب بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بڑا مزہ آتا تھا پورے واقعے کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بیان کرنے میں۔